हाय खुदावंद, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है, मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। मेरी जान के ख़्वाह मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरे नुकसान के तालिब शरारत की बातें बोलते और दिन भर मकर फरेब के मंसूबे बांधते हैं। पर मैं बहरे की मानिंद सुनता ही नहीं, मैं गूंगे की मानिंद मुंह नहीं खोलता, बल्कि मैं उस आदमी की मानिंद हूं जिसे सुनाई नहीं देता और जिसके मुंह में मलामत की बातें नहीं। क्योंकि है खुदावंद, मुझे तुझसे उम्मीद है। हाय खुदावंद मेरे खुदा, तू जवाब देगा, क्योंकि मैंने कहा कहीं वो मुझ पर शादियां ना बजाएं। जब मेरा पांव फिसलता है तो वो मेरे खिलाफ तकब्बुर करते हैं, क्योंकि मैं गिरने ही को हूं और मेरा गम बराबर मेरे सामने है। इसलिए कि मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन होऊंगा। लेकिन मेरे दुश्मन चुस्त और ज़बरदस्त हैं और मुझसे नाहक अदावत रखने वाले बहुत हो गए हैं, जो नेकी के बदले बदी करते हैं। वो भी मेरे मुखालिफ हैं, क्योंकि मैं नेकी की पैरवी करता हूँ। आए खुदावंद, मुझे छोड़ ना दे। आए मेरे खुदा, मुझसे दूर ना रहे। आए खुदावंद, आए मेरी नजात, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलामे ज़िंदगी और इसमें पैगाम है खुदा का, खुशखबरी है आपके लिए, सबके लिए, मेरे लिए। खुदा की मोहब्बत की खुशखबरी कि खुदा प्यार करता है और देखो उसके हाथ ने क्या कुछ तैयार कर रखा है उनके लिए जो उसके हुजूर फरियाद करते हैं, मिन्नत करते हैं, इंतज़ार करते हैं, सब्र से इंतज़ार करते हैं, उम्मीद का दामन छोड़ते नहीं। उनको यकीन है कि खुदा कुछ न कुछ कर देगा। उसके हाथ में मेरे लिए बहुत कुछ है। ऐसे भाइयों के लिए और बहनों के लिए ये खुशी की खबर है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ।
بہت شکر گزار ہوں خدا کا اس موقع کے لیے. خداوند کے پیارو جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں کون سا چینل ہے جس کا خدا استعمال کر رہا ہے اور آپ تک اپنی محبت کی آواز پہنچا رہا ہے. میں شکر گزار ہوں. اور میں سوچ رہا تھا کہ کیسے شروع کیا جائے تو مجھے ایک بات یاد آئی، پیار کا نوالا یاد آیا. اچانک کچن میں پہنچا بغیر دعوت کے. کہاں نہیں گیا تھا کہ کچن میں آؤ، بس پہنچ گیا اچانک، اور وہاں مجھے ایک نوالا دیا گیا بڑے پیار سے. بھائی کیا بتاؤں وہ پیار کا نوالا ہے یا تکلیف دہ نوالا، کیونکہ اس سے بھوک بھڑک جاتی ہے. اور پھر مجھے جب میں نے اور مانگا تو کہا نہیں بس اب جاؤ، بس اب جاؤ. بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا ہوں کچن میں سے اس پیار کے نوالے کے بعد، کیونکہ وہ کچھ اس قسم کی بات ہوتی ہے اس پیار میں کہ جو کچھ کھایا جاتا اس سے تسکین تو نہیں ہوتی، تشنگی بڑھ جاتی، پیاس بڑھ جاتی ہے. اب اس کا شاید یہی مقصد ہوتا. اور کتنے ہاتھ ہیں جنہیں خدا استعمال کرتا. ماں کے ہاتھ سے ہوتا ہے، بچوں کی ماں کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے. کسی طرح بھی وہ پیار کا نوالا بڑا پیارا نوالا ہوتا ہے، پیار بھرا نوالا ہوتا تو چھوٹا سا ہے، جلدی سے کھا لیا جاتا. میری دعا یہ ہے کہ خدا جو کچھ اس نے مجھے بخشا ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں، وہ پیار کا نوالا ہو، تاکہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر بھوک بڑھ جائے، بھڑک اٹھے، اور آپ اور جاننا چاہیں اور کھانا چاہیں. اور خدا ایسا کرے گا، ضرور کرے گا. اس نے مجھے یہ بات یاد دلائی ہے، اس نے مجھے کلام بخشا ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں. پھر روتنی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر التماس کروں. یہ میری خدمت ہے، یہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ تو التماس کر، منت کر لوگوں کی، مجرم نہ ٹھہرا، کسی پر الزام مت لگا، شور مت مچا، بلا وجہ لوگوں کا وقت خراب نہ کر. ارے میرا پیار پہنچا پیار سے، تو وہ میں بڑے پیار سے خدا ان کا پیار آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. خدا مجھ پر رحم کرے. اور مجھے یاد آ گیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جو لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ان کے ہاتھ بھی میٹھے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں بعد میں وہ چاٹ واٹ لیتے ہوں گے، لیکن انگلیاں میٹھی ہو جاتی ہیں ان کی. تو جب یہ پیار میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، میرا حصہ خدا مجھے دے دے گا. اس کے نام کی تمجید ہو، اس کے نام کی بڑائی ہو. یہ کیا پیار کا نوالا ہے، یہ کیا بات ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے. وہ یہ ہے کہ خدا منتظر ہے، خدا انتظار کر رہا ہے. ہم نے جو زبور میں سے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک خدا کا بندہ ہے، وہ خدا سے کہہ رہا ہے خدا مجھے چھوڑ نہ دے، آئے میرے خدا مجھ سے دور نہ رہے، آئے خداوند میری نجات، میری مدد کے لیے جلدی کر، مجھے مدد کی ضرورت ہے، میں پریشان حال ہوں، میں گھبرا گئی ہوں، میری مدد کر. تو دیکھو یہ تو ایسا ہے کہ جیسے دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. آپ بھی منتظر ہیں کہ دیکھتے ہیں خدا کیا جواب دیتا. لیکن خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ حقیقت میں خدا منتظر ہے، اس نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے. اور یہاں لکھا ہے، یہ یسایہ نبی کی کتاب میں سے ایک حصہ ہے جو میں آپ کو ایک آیت ہے جو پڑھ کے سناؤں گا، اور وہ 30واں باب ہے. یسایہ نبی کی کتاب اس کا 30واں باب، اور دیکھو اس کی 18 آیت ہے.
تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ مبارک ہے وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ انتظار کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ کون پہلا قدم اٹھائے؟ خدا کا فرمان یہ ہے کہ تو اپنا منہ خوب کھول تو اپنا منہ، میں اسے بھر دوں گا۔ ارے دامن پھیلا کے دیکھ، جگہ نہیں رہے گی تیرے پاس۔ یہ تو دونوں طرف ہے، وہ منتظر ہے اور جو اس کا انتظار کرے وہ منتظر، وہ مبارک ہے خدا کی نظر میں۔ تو یہ خدا کی طرف سے کچھ ایسی مہربانیاں ہیں، ایسی برکتیں جو اس نے تیار کر رکھی ہیں، اور وہ انتظار میں ہے کہ کوئی کہے کہ آئے خدا مجھے دے دے۔ اسی لیے کہا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ اور یہ کہا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہ میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے، تو یہ کہا ہے کہ میں دے دوں گا، اور یہ کہا کہ میں کر دوں گا۔ وہ دینے کے لیے بھی تیار ہے، کچھ کر دینے کے لیے بھی تیار ہے، وہ منتظر ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو کچھ لوگ ہیں جن کو خداوند مبارک کہتا ہے اور انہیں دولت مند کر دیتا ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کو پھر نظر آتا ہے کہ خدا نے ان کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہیں۔ ارے وہ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا کہنا یہ ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے جب یہ دیکھو گے کہ تمہارے لیے خدا نے کیسی کیسی تیاریاں کی ہیں، ان گناہ گاروں کے لیے جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ خدا کا پاک روح ڈھونڈتا پھرتا ان کو، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، تب تجھے پتہ لگے گا کہ میں نے تیرے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ ہم جو متروک ہیں، جن کو ترک کر دیا گیا ہے، ان کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں اس نے۔ سنو گے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، کیا تیار کیا ہوا خدا نے آپ کے لیے؟ اور اگر آپ نے ان چیزوں کو حاصل کر لیا ہے تو میرے ساتھ مل کر دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، اس کلام کے لیے دعا کیجئے کہ جو بھائی بہن ایسے ہیں جن کا کھانا خراب ہے، حالت خراب ہے، کوئی امید نہیں ان کے پاس رہی ہے، اور وہ خدا پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئے خدا تو کہاں ہے؟ جینے سے جان گھبراتی ہے، مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ دعا کیجئے میرے ساتھ، اگر جن باتوں کا تجربہ آپ کو ہے، یہ دعا کیجئے کہ خدا اپنے کلام کو دلوں تک پہنچا دے اور ان کی مدد کر دے کہ وہ اسے قبول کر لیں جو تیار کیا ہے خدا نے۔ دیکھو کیا تیار کیا ہوا خدا نے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ذکر ہے خدا کے کلام میں، وہ خدا کی نجات ہے، چھٹکارا، آزادی۔ تیار کی اس نے نجات۔ ہم نجات پانا چاہتے ہیں اپنی مصیبتوں سے، اپنی بیماریوں سے، اپنے حالات سے نجات پانا چاہتے ہیں، لیکن جو سب سے خطرناک چیز ہے، جو جڑ ہے ساری قید کی اور مصیبتوں کی، وہ ہے گناہ۔ خدا نے ایسا بندوبست کیا کہ ہم اس بلا سے آزاد ہو جائیں، ان گناہوں کا قبضہ ہم پر سے ہٹ جائے، ہم آزاد ہو جائیں۔ وہ نجات تیار کی ہے اس نے، اور وہ نجات خداوند یسوع ہے، کیونکہ اس کا نام نجات ہے۔ کہا گیا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، جو خدا کی نجات ہے، اس کا مطلب ہی نجات ہے۔ وہ نجات بخش دی ہے خدا نے ہمیں۔ ایک شخص کا میں آپ کو ذکر سناتا ہوں،
عمر رسیدہ تھا، عمر بڑھ چکی تھی، منتظر تھا، انتظار میں تھا کہ کب اسے نجات کا یقین حاصل ہو۔ تو دیکھو اس کا ذکر ہے لوکا کی انجیل میں، شمعون نام کا ایک شخص ہے، خدا کے گھر میں ہی اب رہتا ہے اور کہیں نہیں جاتا، اسی امید سے خدا کے دروازے پر پڑا ہوا ہے کہ خدا رحم کرے گا تو مجھے اپنی نجات دکھائے گا۔ تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو جب وہ چھوٹا ہے ہیکل میں لایا گیا ہے تو وہ اسے دیکھتا ہے۔ یروشلم میں شمعون نام کا ایک آدمی تھا، وہ راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اس کو روح القدس نے روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا جس وقت ماں باپ اس لڑکے کو یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور کے موافق عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، سب امتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ میں نے دیکھ لی تیری نجات جو تو نے تیار کی ہے، وہ خداوند یسوع ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آزما کے دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ ہمارا چھٹکارا، ہماری نجات وہ خود ہے، خداوند یسوع۔ لوگ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، کیا کچھ لٹا رہے ہیں، کیا کیا خدمت کر رہے ہیں، کیا کیا نثار کر رہے ہیں اپنا لوگوں پر، لیکن ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ گناہ معاف ہو گئے، ان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں، ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ خدا کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ لکھا جتنوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ باپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ اب ان کی نجات ہو چکی ہے، یہ نجات تیار کر رکھی ہے، در جنت کھلا ہے، جو بھی آئے جس کا جی چاہے آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، نجات تیار کی ہے۔ دوسری چیز جو اس نے تیار کی ہے کہ وہ جو نجات یافتہ ہیں جن کو وہ نجات دیتا ہے ان کی زندگی کو پورے طور پر اپنے ہاتھ میں لے کے استعمال کرتا ہے، اور ان کے کاموں میں، ان کے خیالات میں، ان کے کلام میں، کام میں، ہر چیز میں خدا کی نیکی ظاہر ہوتی، خدا کی نیکی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک ہم اپنی نیکیوں سے اپنی نجات خریدنا چاہتے ہیں اور ہم کو شرمندگی ہوتی ہے، کوئی امید نہیں ہے، کسی کی نیکی کافی نہیں ہوگی۔ ایک یہ نیکی ہے جو خدا انہیں دیتا ہے جن کی نجات ہو گئی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ دیکھو میں آپ کو سناتا ہوں، خدا کے کلام میں لکھا، میری کوئی بات یقین کرنے کے لائق نہیں، میں تو خود خدا کے کلام کا سہارا لیتا ہوں، جو کچھ لکھا ہے اس سے تجاوز نہیں، اس سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہاں لکھا ہے، ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا، آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا،
تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو یسوع مسیح میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم خدا کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ کچھ نیک کام ہیں، کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو خدا آپ ہی کے ذریعے سے ظاہر کر سکتا ہے اور کسی کے ذریعے سے نہیں۔ کچھ ایسا کام آپ سے لے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے اور آپ کو بھی تعجب ہوگا، کیونکہ خدا نے پہلے ہی سے وہ بات آپ کے دل میں رکھی ہے اور کہیں نہیں ہے۔ تو جب آپ کو نجات دیتا ہے تو پھر وہ کام شروع کر دیتا ہے، اور جس مقصد سے آپ کو پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا ہونے لگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں خدا کی نیکی، خدا کی راست بازی، خدا کی پاکیزگی، خدا کی محبت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ پھر آپ فخر نہیں کر سکتے، کوئی نہیں فخر کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ کام میرے نہیں ہے، جس نے مجھے نجات دی ہے، نیکی ہے اسی کی ہے۔ ایک اور چیز ہے جو خدا برکتیں دیتا ہے، نرالی بخششیں۔ ایسی بخششیں آپ کو دے گا کہ جن کے بارے میں نہ تو آپ نے مانگا اور نہ آپ کو کبھی امید ہو سکی، نہ سمجھ میں آ سکے۔ نرالی، انوکھی، حیرت انگیز چیزیں کہ آپ حیران رہ جائیں، آئے خدا یہ میرے لیے، یہ میرے لیے۔ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ دیکھو کیا لکھا، یہ حوالے آ جائیں گے سب، آپ دیکھ لینا، خود اچھی طرح اسٹڈی کر لینا، اور پھر آپ کا ایمان اور بھی مضبوط ہوگا، پھر اس نوالے سے آپ کا جی چاہے گا اور بھی کھائیں۔ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ پہلا کرنتھیوس کا پہلا باب اور 9ویں آیت ہے۔ دیکھو کتنی ذرا اس پہ غور کیجئے اچھی طرح۔ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ نجات تیار کی ہوئی ہے، نیک کام تیار کیے ہوئے۔ اور یہ کیا چیزیں؟ کچھ ایسی چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ ارے جس کے سارے گناہ خدا نے معاف کر دی ہوں، جس کی زندگی میں خدا کی نیکی ظاہر ہو رہی ہو، اس کی محبت صحیح محبت ہوتی ہے خدا کے لیے۔ اور جن کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو گئی ہے، ان کے اعزاز میں، ان کی عزت میں، اپنی خوشی سے جو کچھ خدا ان کو دے دیتا ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل، تمہارے مانگنے سے کہیں زیادہ۔ ہائے خدا، نہ تو میں اس کا حقدار، میری تو ہمت بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں تجھ سے یہ مانگ لوں۔ ایسی برکتیں خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے کہ وہ بھی حیران اور دوسرے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں، اس کے پاس یہ کہاں سے آ گئی خوشی، یہ اطمینان اس کو کہاں سے حاصل ہو گیا، اس کی اولاد ایسی مبارک کیسے نکلی ہے، اتنے تھوڑے پر بھی ان کو اتنا اطمینان کیسے حاصل ہے، یہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کیسے کر سکتے ہیں، ان کو کیسے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس دنیا کے سفر کے بعد ان کی روحیں بھٹکتی نہیں پھریں گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ ارے وہ اطمینان ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ یہ وہ بخشش ہے خدا کی، ایک نہیں بخششیں۔ دیکھو کیا تیار کر رکھا آپ کے لیے، نجات، جیسے ایک نئی زندگی ہے، نیکیاں تیار کر رکھی ہیں خدا نے آپ کے لیے، نیک کام، عجیب اور انوکھی اور نرالی بخششیں آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اور پھر کیا تیار کر رکھا ہے؟ ایک نئی جگہ، ایک نئی جگہ تیار کر رکھی۔ لوگ گھبراتے ہیں، مجھے
ایسے موقعوں پر بہت بھائی بہنوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، جب سانس چل رہے تھے، کچھ ہوش تھی، اور وہ کانپ رہے تھے ڈر کے مارے کہ اب کیا ہوگا، اب ان گناہوں کا کیا کروں جو میرے پیچھے ہیں، جو میرے سامنے ناچ رہے ہیں، میرے گناہ میرا منہ چڑھا رہے ہیں، اب کیا کرے گا، اب کیا کرے گی۔ دیکھو کتنا پیارا کام خدا نے کیا۔ ارے جن کو نجات دی ہے، جن کی زندگی میں نئے نئے کام ہو رہے ہیں نیکی کے، جو اس زندگی میں خدا کی برکتوں کی وجہ سے خوش ہیں، شکر گزار ہیں، ان کے لیے ایک نئی جگہ بھی ہے۔ زبور بڑا پیارا زبور ہے، 23واں، وہ کہتا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی، نہ تو یہاں کمی ہوگی، اور لکھا میں خداوند کے گھر میں ہمیشہ سکونت کروں گا۔ میرے لیے سکونت کا بندوبست بھی کر رکھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا انہیں جو اس پر ایمان لائے تھے، تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ دیکھا کیا کیا تیار کر رکھا ہے، اور سنیں گے۔ خداوند کے پیارو، آپ سن رہے ہو خداوند کے پیار کی دعوت، اور یہ کہ خدا نے پیار سے کیا کچھ تیاریاں کی ہوئی ہیں، ان کے لیے جو تیار ہیں، ہاتھ پھیلانے کے لیے، دامن پھیلانے کے لیے، منہ کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھو ان کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا خدا نے، سب کے لیے۔ اس کا پیار مشروط نہیں، شرطیں نہیں ہیں اس کی کہ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے، آدمی ہونا چاہیے، عورت ہونی چاہیے، یہ کچھ نہیں اس کی نظر میں۔ یہ دعوت تو گناہگاروں کے لیے ہے، خطا کاروں کے لیے ہے، جو اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے ہیں اور جو اس دھوکے میں خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے، ان کے لیے یہ دعوت ہے۔ یہ دعوت خداوند یسوع مسیح کے کلام میں مل رہی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، نہ جانے تو کس کس کے دروازے کھٹکھٹا چکا، اور اب تو نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے، نا امید ہو کر، نہ ایسا نہ کر، میں آیا ہوں، دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے لے کیا ہے، نجات ہے، تیرا چھٹکارا ہوں، میں کھول دروازہ، میں تیرا چھٹکارا ہوں، میں تیری نجات ہوں، میرا نام یسوع ہے، دیکھ میرے ہاتھ میں کیا کچھ ہے، تیرے گناہوں کی معافی ہے، آزادی ہے تیرے لیے، دروازہ کھول کے باہر آ، دیکھ تو میں نے تیرے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہیں میری بیٹی، ارے دیکھ تو میں نے تیرے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، اب آ تو آ کے دیکھ، کھول دروازہ، میں دروازہ توڑوں گا نہیں، دروازہ تو ہی کھول، تو میں آؤں گا تیری اجازت سے، خوشی منائیں گے، تیرے لیے میں نے نیک کام تیار کیے، تیری زندگی میں ایک تو نیک کام تو کر رہا نجات کمانے کے لیے، اور کچھ نہیں ہوتا، ایک وہ کام ہے جو میں تیرے اندر رہ کر کروں گا، وہ پہلے سے تیار کیے ہوئے ہیں تیرے لیے، میں اپنا روح تجھے دوں گا، اس کے کام ہوں گے، وہ نجات، نیک کام، اور پھر بخششیں جن کے بارے میں تجھے کچھ پتہ بھی نہیں ہے، وہ سب تیرے لیے تیار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ کہ زندگی کا جب سفر ختم ہو جائے گا، میں نے تیرے لیے جگہ تیار کر رکھی ہے، جہاں میں ہوں وہاں تو ہوگی میری بیٹی، جہاں میرے بیٹے جہاں میں ہوں وہاں ہوگا تو، مت گھبرا، کبھی مت سوچ اس کے بارے میں تیرا چرواہا ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو اپنی جانتا ہوں، میں ان کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ سوال تو یہ ہے، آپ تیار ہو؟ وہ تو منتظر ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے آپ کی، یہ موقع ہے، اس وقت کہہ دو، کچھ بھی تو نہیں مانگ رہا وہ آپ سے، کیا مانگ رہا ہے؟
وہ دینا مانگتا ہے، لے لو، دیر کس بات کی، آج موقع ہے۔ اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت مت کرو، سپرد کر دو۔ اچھا پھر دیکھنا، یہ دولت آپ کی ہے اور آپ خدا کی نظر میں مبارک ٹھہریں گے۔ آمین۔